السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جاوید حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کے لیے۔ یہ قسط وار سلسلہ ہوگا عظیم جنگجو صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 1۔ جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریخ رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کرویہ سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہو گئی۔ تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کے طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکوہ اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول حاکم نجم الدین کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں باپ کو بیٹے کی پیدائش کی مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر نام تجویز کر دیجئے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جسے اس کا باپ منحوس کہتا تھا۔ نجم الدین کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ خانم، کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکن کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں۔ نجم الدین کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور میرا یہ پیغام دو کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی۔
اور اس نے نجم الدین کے سامنے اپنی مالکن کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھیں۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ اس کے جی میں آئی کہ وہ اٹھ کے نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے رخی اور ناخوشی کا سبب کیا ہے، مگر وہ شدید ضعف و ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی خلفشار کا شکار رہی۔ ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور آنکھیں بند کیے دنیا و ما فیہا سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ جاری ہے۔ انشاءاللہ جلد دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔